یہ ذہنوں میں رکھیے کہ اس کانفرنس میں انبیاء کرام نے وہاں امام الانبیاء ہونے کے ساتھ انبیاء کرام کو اپنی زیارت کرا 70,000 حجابات کے پردوں سے، تو وہ مصطفیٰ بے ہوش ہو کر نہیں، وہ تحمل تجلیات کا سینے میں جو سونے کا تشت میں حضرت جبریل لائے تھے وہ سینے میں بھر دیا گیا۔ پھر رسالت مآب عرش معلیٰ پر جا کر سجدہ ریز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے پیارے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کلمات کہے، امام غزالی نے اس کو، بھائی ارشد انصاری صاحب آپ پریزیڈنٹ نے سنے، آپ اہل علم و دانش کی اس مجلس میں بیٹھے ہیں، غور کرنا۔ امام غزالی نے ان کلمات کو کیا کہا کہ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کیا لے کر آئے ہو؟ تو مصطفیٰ نے جواب میں پہلے یہ کہا کہ میں وہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس ہے ہی نہیں، وہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ رب عجز سے منزہ ہے، رب انکساری سے منزہ ہے، تو اس لیے فرمایا التحیات للہ، میں عاجز تیرا بندہ تیرے ہاں آ کے سجدہ ریز ہو کر اپنی زبانی عبادت، تحیہ کہتے ہیں زبان کی عبادت، التحیات للہ اپنی زبان کی عبادت، والصلوات اپنی بدنی عبادت، والطیبات اپنی مالی عبادت کا تحفہ پیش کرتے ہوئے وہ پیش کر رہا ہوں جو تیرے پاس نہیں اور بندوں سے مطلوب ہے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اب تشریح نہیں کرتا، اگر کروں تو ایک جملہ دے دوں کہ تیرے التحیات کے بدلے میں تجھ پر سلام ہوں۔ آپ کہہ دو سبحان اللہ۔ تیری التحیات کے بدلے میں التحیات للہ، تو جواب میں آیا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ تیرے تحیات کے بدلے میں سلام ہو۔ والصلوات تیری نمازوں اور سجدوں کی جو زمین فرش پر بھی تو نے کی اور عرش پر بھی آ کر امت کی مغفرت کے ساتھ سجدہ کیا ہے، تیری اس عاجزی اور تیرے سجدوں اور عبادت کے بدلے میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ تیرے اوپر رحمت ہو، اور طیبات کے بدلے میں تجھ پر برکتیں ہوں۔ آئیے میرے اہل علم و دانش کی اس خوبصورت مجلس میں جو جملہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اول الکلام رب کا سلام اس وقت تھا جو اول الخلق کی روح اقدس کو رب نے بنایا۔ پھر معراج کے موقع پر ہمیں التحیات میں وہ دونوں معبود اور عابد، مسجود اور ساجد، محب اور محبوب، جبریل نہیں ہے، عرش معلیٰ ہے، اور رب کے ساتھ اپنے پیارے نبی کا براہ راست تبادلہ گفتگو ہے، اور اسی میں اللہ نے وہ سلام کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں زیادہ تشریح میں جائے بغیر ولادت با سعادت ظاہر ہے خلقت میں اول الخلق، اور اس کے بعد آپ کو مقام بہت ملے، مگر وہ زمین جس پر آپ نے تشریف لانا تھا، وہ مکہ جس میں آپ نے پیدا ہونا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ مکہ کو میں نے فضیلت اس لیے نہیں دی کہ اس میں خانہ کعبہ ہے، مکہ کو میں نے اس لیے فضیلت نہیں دی کہ اس میں حجر اسود ہے، مکہ کو میں نے اس لیے بہت فضیلت نہیں دی کہ اس میں عرفات اور مزدلفہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی کہ جس میں میرا حبیب وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، میں شہر مکہ کی اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ میرا حبیب جس شہر میں پیدا ہوا اور چلتے پھرتے تھے۔ اب آئیے، اب میں یہاں ایک جملہ دے دوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، پھر ایک جملے کو ذہن میں رکھنا کہ آپ پیدا ہوئے مکہ میں، کہہ دیں آپ پیدا ہوئے مکہ میں، مگر آپ کا روضہ اقدس جہاں پر اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت درود و سلام کے ساتھ، پوری ملت اسلامیہ درود و سلام کے ساتھ، پوری دنیا میں ملائکہ اور انس و جن سلام کے ساتھ، وہ مدینہ کی وہ دھرتی ہے جہاں گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں درود و سلام ہو رہا ہے۔ تو میں نے وہاں پر ایک جملہ دیا تھا
پھر جملے کو ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو آپ 10 سال رہے. کتنے سال رہے؟ اور مکہ میں بعثت کے ساتھ کتنے سال رہے؟ 13 سال رہے. اب یہاں جملہ مکمل کرتا ہوں اور مولد نبوی پر بھی آتا ہوں. سنیں اس جملے کو. 53 سال آپ رہے مکہ میں، مگر مکہ کی مٹی میں شفا نہیں. مکہ کی مٹی میں شفا نہیں، وہ زمزم میں شفا ہے. وہ کس لیے ہے کہ حضور کے سینے میں وہ گیا ہے. ثم غسلہ بماء زمزم. وہ معراج کی رات میں فرج صدری کے ساتھ جب شک و صدر ہوا تو زمزم کے پانی سے سینہ دھویا گیا. تو زمزم کو یہ افضلیت ملی کہ حضور کے سینے میں آیا. تو حضور نے فرمایا جو قرآن میرے سینے میں آیا اس میں بھی شفا ہے، جو زمزم آیا اس میں بھی شفا ہے. آئیے، مکہ کی مٹی میں شفا نہیں، جبکہ آپ پیدا ہوئے مکہ میں. مدینے کی مٹی میں کیوں شفا ہے؟ اب مختصر کر کے، تاکہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. پیدا ہوئے مکہ میں، مگر رب نے حضور کا خمیر اٹھایا تھا مدینے سے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اب اس کی تشریح کیے بغیر، ایک انسان کا جنم ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، مگر جہاں پر آپ کا اور ہمارا مدفن ہے، جو قبر بنتی ہے، در حقیقت خمیر کی مٹی اسی جگہ سے اٹھائی جاتی ہے. اس لیے حضور کسی میت کو دفناتے منہا خلقناکم، تو اس مٹی سے پیدا ہوا. اب آئیے تشریح کیے بغیر، اب یہاں پر مدینے کی مٹی میں کیوں شفا ہے، اس کا جواب مختصراً میں یہ دے رہا ہوں کہ خمیر مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے مدینے کی اڑتی ہوئی غبار میں بھی شفا رکھی ہے. آئیے ولادت باسعادت جس مولد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ سعی صفا مروہ کے درمیان ایک دروازہ ہے، باب النبی. اس کے سامنے وہ گھر مکتبہ مکہ مکرمہ کے نام سے ہے. یہ حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ کا گھر تھا. آپ پیدا وہاں ہوئے، مگر یہاں ایک جملہ اور بھی علمی دینا چاہتا ہوں. پیدا ہوئے مولد نبوی میں عبداللہ کے گھر میں، مگر 25 سال کی عمر میں جب شادی ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، تو اس نے کہا میری جان، میری اولاد، یعنی میرا مال، سب کچھ یا رسول اللہ آپ پر قربان، آپ میرے سر کے تاج ہیں، اب میرے گھر کو آپ سعادت بخشیں. تو 28 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں رہے. کتنے سال؟ اب میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا تھا، اور 50 سال کی جب آپ کی عمر تھی اس وقت خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے رحلت فرمائی. پھر 3 سال پھر مکہ میں رہے. پھر ہجرت کا سال شروع ہوا 1 محرم مسجد قباء کے 14 دن کے قیام کے ساتھ. یہاں بھی ایک جملہ میں علمی دینا چاہ رہا ہوں، آپ پھر نوٹ کر لیں کہ 13 سال آپ کی بعثت کے، وہ مکہ مکرمہ کے، جو غار حرا سے غار ثور تک، غار حرا سے غار ثور تک کا یہ مکی دور ہے. پھر مدینہ میں جب آئے تو مدینہ میں سب سے پہلے قدم نہیں رکھا، قباء میں 14 دن رہے. کیلکولیٹڈ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ 13واں سال مکمل اس وقت ہوا کہ جب آپ قباء کی بستی میں داخل ہوئے. اب سبحان اللہ پڑھو تو میں اگلا جواب دوں گا. اب آگے 14 دن آپ نے قباء میں کیوں قیام کیا؟ کیونکہ وہاں بچیوں نے، عورتوں نے، مدینے میں یثرب کی یعنی بچیوں نے گیت گانا تھا. تو اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے حبیب میں جو گیت ہو اس میں مبالغہ آئے. انہوں نے اس گیت میں ترانہ پڑھنا تھا، دف بجانا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا گیت سچا کر دوں. انہوں نے پڑھنا تھا طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. اب کیلکولیٹ کرتا ہوں. پریزیڈنٹ صاحب ذہن میں رکھیے کیسے اسلام میں خوبصورتی ہے. 13واں سال قباء کی بستی میں داخل ہونے پر مکمل ہوا، اور 14واں سال اس قباء کی اندر آنے میں 14 دن کا قیام اور مسجد قباء کا
آپ نے سنگ بنیاد رکھا، وقت زیادہ ہو جائے گا ورنہ میں اس پر روشنی ڈالتا۔ 14واں سال کا 14واں دن تھا کہ بدر کا چاند مدینے میں طلوع ہوا۔ 14ویں سال کا 14واں دن تھا۔ آئیے، آپ نے اپنے بورڈ پر لکھا۔ مجھے جب آپ کی طرف سے دعوت نامہ ملا تو میں نے کہا بہت اچھا ہے، 1500 سال کی ولادت۔ لوگ یہ سمجھیں گے یہ کون سی تھیوری ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ انہوں نے جو انتخاب کیا ہے 1500 سال کی ولادت کا، اگرچہ ہجری سال شروع ہوا ہے ہجرت کے بعد، ہجری سال شروع ہوا ہے ہجرت کے بعد، یکم محرم مدینے کا پہلا ہجرت کا سال، وہ ہجری سال پہلا ہے، مگر اس اعتبار سے یہ 1500 سال نہیں۔ حضور جب پیدا ہوئے مولد نبوی میں تو وہاں اس وقت جب آپ پیدا ہوئے تو حساب کیا گیا کہ 12 ربیع الاول کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور 53 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، تو ہجرت کا سال تو شروع ہو رہا ہے ہجرت کے بعد، تو وہ ہے آج کتنا 1443، اس میں پلس کر دیں 53 سال تو وہ بن جاتے ہیں آپ کے بورڈ پر لکھا ہوا یہ جملہ کہ آپ کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے۔ آپ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ ولادت کا آج کا دن جو ہم بیٹھے ہیں یہ 1500 سال کی تکمیل کے ساتھ ہے۔ اب آئیے اسی مولد نبوی میں، میرے خیال میں مختصر کرتا ہوں، مولد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہو رہے تھے تو حضرت آمنہ حضور کی والدہ محترمہ نے کہا ام ایمن سے، ام ایمن آج جو شام ہے یہ مجھے ایسے محسوس ہو رہی ہے کہ مصطفیٰ کی آمد ہے۔ اس نے کہا بی بی کوئی درد ہے؟ کہا نہیں درد بھی نہیں۔ کیا ہے؟ کہا کہ نور کی شعاؤں کو دیکھ رہی ہوں۔ اس گھر میں جب میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں میں پی ایچ ڈی کے اسلامک بینکاری میں، مگر میرا مطالعہ سیرت پر بہت ہے، سینکڑوں میرے وہ خطاب ہیں جو کہ میں نے اسلامک یعنی سینٹرز میں، وہاں امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپینس کنٹری میں، لندن میں، لیسٹر میں، برمنگھم میں، اور وہاں پر ہیڈرسفیلڈ اور گلاسکو میں، اور اس کے علاوہ فرانس میں مختلف شہروں میں دیے ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی پریس کلب کو وہ اپنے ان خطابات کا تحفہ پیش کروں۔ تو سنیں میں یہ جملہ کیوں دے رہا ہوں، سن لو، اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیر کی رات تھی، ربیع الاول کا مقدس مہینہ تھا، اور اس کے بعد حضرت آمنہ نے جب یہ کہا کہ ام ایمن، وہ ام ایمن کیا نام ہے اس کا نام برکہ ہے، اور آمنہ امن کا پیغام، یہ ہمارے نبی کی والدین کے ناموں پر بھی جائیں تو ایک علیحدہ لیکچر ہے۔ پھر میں آئیے حلیمہ ہوں، حلم سے ہے، برکہ ہو برکت سے ہے، تو پھر ام ایمن برکہ گئی مکہ کے ایک گھر میں اور وہاں سے ایک دائیہ لے کر آئی، تو اس کا نام شفا ہے، اس کا نام نوٹ کر لیں، اس کا نام شفا ہے، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں ہے، اور حضور کی ولادت میں وہ جوں ہی مولد نبوی میں داخل ہوئی، اس نے کہا بی بی اب پتہ چلا کہ آج مکہ میں جو ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے اور اس کے علاوہ روشنی ہے، کیونکہ عشاء کے بعد اسے بلایا گیا، تو میں تو یہاں آئی تو ابھی پتہ چلا کہ اس مولد نبوی جس میں یہ بچہ آنے والا ہے اس کا نور پورے کائنات میں جا رہا ہے۔ میرے دوستو وہ شفا آئی، اس کے بعد حضرت آمنہ، اب میں زیادہ تشریح میں جائے بغیر، جب شفا نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا تو وہ حیران رہ گئی کہ دنیا کا پہلا بچہ ہے۔ میں نے بڑی زچگی اور یعنی یہ دائیہ کی حیثیت سے بڑے تجربات لیے ہوئے ہیں، مگر یہ پہلا بچہ دیکھا ہے جو اپنی ولادت کے ساتھ ناف بریدہ ہے، مختون شدہ ہے، دھلا دھلایا ہے، آنکھوں میں سرما ہے، اور اس کے بعد زبان کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور رب کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔
اب میں تاریخی حوالوں سے کیونکہ سیرت پر مطالعہ ہے میرا، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک کتاب میں نہیں ملیں گی، ایک 15 منٹ کے بیان میں آپ سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ سن رہے ہیں۔ اب سنیں، اس نے جب گود میں لیا تو ہر بچہ اس وقت تک نہیں دیکھتا جب تک کہ روشنی اس کی آنکھ میں نہ جائے۔ نابینا اور بینا اندھیرے کمرے میں برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ نابینا اپنے تجربے سے چل جاتا ہے، بینا نہیں چل سکتا۔ لیکن بچے کا حادثہ جب تک کہ روشنی نہ جائے اس وقت تک وہ دیکھ نہیں پاتا۔ صبح سحری کا وقت ہے، محبوب خدا ولادت پانے والے ہیں، زمین سرکوشیاں کر رہی ہے، اب میں کیسے دنیا جہاں کے اس استقبال کا حوالہ دوں۔ وہ بوڑھا آسمان اس دن کی انتظار میں تھا کہ مصطفیٰ کی آمد کب ہوگی، اور ملائکہ بزم آرائیاں منا رہے تھے، احمد احمد کی آواز تھی، اور مصطفیٰ جس وقت حضرت شفا کی گود میں آئے تو وہ کہتی ہیں، ہر سیرت کی کتاب میں ہے کہ جو ہی آپ کو میں نے گود میں لیا اور آنکھ کھلی تو چھت نہیں آسمان تک نور کی شعاؤں کو پایا۔ اور حضرت آمنہ کیا کہتی ہیں کہ ابھی میرے پیٹ میں تھے تو میں جب مکہ کی گلیوں سے گزرتی تھی تو پہاڑ مجھے سلام کرتے تھے، مگر اس رات جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت احمد احمد کی آوازیں سنی۔ اور پھر کیا ہوا کہ میں تو ہوں بند کمرے میں، اور وہ بند کمرہ جس میں اس رات چراغ میں تیل بھی نہیں۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ حضور آ رہے ہیں اور اس کے لیے تیل کے چراغ کی ضرورت نہیں۔ سورج کو رب نے سراج کہا، فرمایا ہم جس کو لا رہے ہیں وہ سراج منیر ہے، جس کی روشنی کا سورج بھی محتاج ہے۔ اب آئیے جملہ، آپ نے آنکھ کھولی، فضاؤں میں روشنی پھیلی۔ اب آپ جس وقت ولادت باسعادت ہو رہی تھی، حضرت آمنہ بلاد شام کے محلات کو دیکھ رہی تھیں۔ اس رات آتش کدہ کفر، آتش کدہ فارس بجھ رہا تھا، ایوان کسریٰ کے کنکرے گر رہے تھے۔ ہمیں زیادہ تشریح میں جائے بغیر پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کی گود میں آئے۔ حضور کی ولادت کے 5ویں دن حلیمہ نے انہیں اپنے گود میں جب لیا تو وہ حیران رہ گئی کہ جب گود میں لیا تو بچے کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اس نے کان لگائے، تو یہ تاریخ کا میں آپ کو ورق دے رہا ہوں کہ حلیمہ اس کی راوی ہیں۔ فرمایا کہ بچے کی زبان پر تھا قدوس قدوسا، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب آئیے، یہ ولادت میں بڑے واقعات ہیں، میں آگے چلتا ہوں۔ بعثت ہوئی، اس کے بعد معراج مصطفیٰ ہوا، مدینے کی زندگی میں آپ تشریف لائے۔ اس کے بعد وہی جس کا چہرہ جس کو دیکھ کے چاند شرمائے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائے ہیں پر مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضرت حسان کے شعر بھی پڑھ دوں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اب اس کی تشریح کروں تو وقت آگے بہت بڑھ جائے گا۔ آؤ میں یہ جملہ دیتا ہوں کہ جس کے چہرے پر کتنا نور، جو کہ دیکھا حضرت آمنہ نے، ایمن نے، شفا نے، وہ نور بڑھتا گیا، مگر مدینے میں جب آئے اور آپ نے سب بندی کی احد کے میدان میں، جہاں آپ گئے ہیں اور میں بھی لے گیا تھا، میرے خوبصورت اس مجلس، اس میں پریس کلب لاہور میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں، وہ چہرہ جو منور تھا، جمال میں اجمل تھا، کمال میں اکمل تھا، جملہ زیادہ نہیں دینا چاہتا۔ جب تیروں کی بارش ہوئی اور آپ کی پیشانی میں وہ تیر گھسا تو آپ نے اس عظیمت میں تیر پیٹھ میں نہیں کھایا، چہرے میں پیشانی پر کھایا۔ اور میں نے کور کمانڈرز کی ایک سیرت کانفرنس میں مجھے بلایا گیا تھا، وہاں جرنیلوں سے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں کبھی کسی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھاتے تھے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ کو تیر کہاں گھسا؟ ماتھے مبارک میں۔
پھر پاؤں آپ نے پیچھے کیے تو آپ کا سر اس گڑھے میں جا گرا۔ آپ کے سر پر لوہے کی ٹوپی تھی، آپ نے بیلٹ باندھا ہوا تھا تو جس میں 100 تیر خوبصورت سجائے ہوئے تھے۔ یہ ایک علیحدہ جنرل اعظم کی اوصاف ہیں۔ اب جملہ دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ آپ کے دندان مبارک کو شہید کر سکے۔ وہ لوہے کی ٹوپی جو کہ سر آپ کا نیچے گرا تو لوہے کی ٹوپی کی جو کڑیاں تھیں وہ آپ کے منہ میں دندان مبارک کو شہید کرتی ہوئی داخل ہو گئیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اس زخمی حالت میں احد پہاڑ کے پاس پہنچے، اس نے آپ کو سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس درد میں تھے، مگر احد کے سلام کو سنا تو حضور خوش ہوئے۔ پھر احد نے اپنے آنسو بہائے۔ میں اسٹوڈنٹ لائف میں 1980 میں مدینہ یونیورسٹی میں ہوتا تھا تو اس وقت ہم جاتے تھے اسی عین سے جو کہ احد کے آنسو ہیں ہم پیا کرتے تھے۔ اب وہ زیادہ جملہ دیے بغیر بتاؤں، وہ آنسو آج بھی اسی طرح پرنم ہیں اور اس طرح سے وہ اس عین کے اندر موجود ہیں جس میں ہم بھی اس کا پانی پی چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک صاف کیے، پیشانی مبارک سے آپ نے اپنے خون کو دھویا، اور اس کے بعد احد پہاڑ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اب آئے ہیں ایک مارکے میں جو احد کا ہے اور مجھے سعادت ملی ہے، کیا آپ اللہ سے یہ فیصلہ کروائیں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں۔ میں آخری جملے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں دعا کی تو رب نے فرمایا اس پہاڑ کو مبارکباد دے دو۔ 17 کلومیٹر مستطیل ہے، میں اپنی گاڑی کو اس کے آس پاس گھماتا ہوں، اس میں درہ نہیں ہے، اور اس پہاڑ کو یہ سعادت ہے کہ حضور کو اس نے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلام کا جواب دیا اور امت کو حکم فرمایا کہ احد نے مجھ سے محبت کی، تم بھی احد سے محبت کرو، اور اسی احد کو یہ خوشخبری دی کہ رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں زمین و آسمانوں کو بلندیوں پر لا کر وہ حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، اس کو ریزے ریزے کر کے رنگین اون کی طرح اڑا دوں گا، مگر احد پہاڑ یہ جنت کے دروازے پر آپ کا استقبال کرے گا۔ جملہ دوں، اگر احد محبت کرے تو جنت میں جائے اور مومن محبت کرے تو کیسے نہ جائے۔ اس لیے محبت رسول کا میرا پیغام ہے۔ احد میں محبت کی، اس نے آنسو بہا کے صرف آنسو بہائے تو جنت مل گئی، اس لیے فرمایا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ عربی کی عزت پر، خدا شاید کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ حقوق انسانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو کیا مقام بخشا ہے۔ اب میں اس موضوع پر جاؤں لمبا ہو جائے گا، میں صرف ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا، اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ جس نے آپ کے چچا کے 12 ٹکڑے کیے، اس میں سے آنکھ، کان، ناک، زبان اور دل اور جگر نکال کر ہار بنا کر پہنا، وہ وحشی جب ایمان کے لیے آیا تو حضور نے تیرا چہرہ پھیر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اس کو کلمہ بھی پڑھا دیں اور اسے جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اب میں یہاں پر زیادہ موضوع کو آگے نہیں لینا چاہتا، اتنا عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ایک دفعہ عثمان بن طلحہ کو آپ نے فرمایا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں، اس کا نام عثمان بن طلحہ، آپ ہجرت سے قبل اس کے پاس گئے رات کو، فرمایا عثمان آج تو میرے لیے دروازہ کھول دو تاکہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھ لوں۔ اور اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ، خانہ کعبہ آپ کے لیے میں کھولوں؟ آپ نے فرمایا کھول دو۔ پھر اس نے کہا میں آپ کے لیے کھولوں؟ آپ نے فرمایا کھول دو۔ تیسری دفعہ اس نے جب انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیسا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، وہ کیسا دن ہوگا جب چابی، پھر کہہ دیں وہ چابی۔ تو عثمان بن طلحہ نے اس کے مزاح میں یہ کہا کہ وہ دن ایسا نہیں آئے گا اس وقت قریش کیا زندہ ہوں گے یا مر چکے ہوں گے، یعنی ایسا دن تو نہیں آ سکتا، قریش زندہ ہیں۔ پھر فتح مکہ پر جب آپ آئے
لا تثریب علیکم الیوم کا نعرہ لگایا، وقت نہیں، میں صرف ایک جھلکی دیتا ہوں۔ آپ نے ان تمام کافروں کو جنہوں نے کتنے ظلم و ستم کیے تھے، سب کو اللہ کی پناہ میں لے کر وہاں پر کہا جو بیت اللہ میں آ گیا اسے بھی پناہ، جو اپنے گھر کی چار دیواری میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی پناہ، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی پناہ۔ مگر آپ وہاں جو ہی آپ کھڑے ہوئے اور بلال نے کعبہ کی چھت پر اذان دی، بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دی، تو آپ نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، کدھر ہے عثمان بن طلحہ؟ جب وہ آیا کانپ رہا تھا کہ آج تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا آتینی مفتاح، اب وہ چابی مجھے دو۔ اس نے اپنے سینے میں لٹکائی ہوئی تھی، زنجیر سے اپنے گردن سے نکال کر حضور کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ کبھی ایسا معاملہ نہیں کرتے تھے، مگر یہاں ایک منظر بھی بتا دوں، آپ نے اس چابی کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور ایسے فضا میں لہرایا، وہ اوپر گئی، پھر اپنے ہاتھ میں لے لیا تاکہ صحابہ کو دکھاؤں یہ منظر کہ یہ چابی خانہ کعبہ کی ہے، یہ چابی خانہ کعبہ کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا عثمان قریش زندہ ہیں یا مر گئے؟ کیونکہ اس نے کہا تھا یہ چابی اس وقت آپ کے پاس آئے گی جب قریش نہیں ہوں گے۔ کہا زندہ بھی ہیں اور آپ نے انہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین نے وہ چابی اپنے ہاتھ سے اس کے گردن میں ڈالی، ابھی وہ اسلام نہیں لایا تھا۔ یہ ہے آپ کا درگزر۔ آپ نے اس کے سینے پر وہ چابی سجا کر اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اب قیامت تک تیری اس خاندان سے یہ کوئی چابی لے نہیں سکے گا۔ اور وہی خاندان شابی، میرے دوست عبد الرحمن شابی یہاں تشریف بھی لائے تھے، آپ ملے ہوں گے، وہی انہی کا خاندان عثمان بن طلحہ کا، جن کے پاس چاہے جتنی حکومتیں آئیں بدلتی رہیں، خلافتیں آئیں بدلتی رہیں، مگر کلید کعبہ کی چابی ان کے پاس ہے۔ آئیے میں ایک اور جملہ دے کر ختم کرتا ہوں۔ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا تو آپ نے طائف پر جب اپنی قوت کا اظہار کرتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوئے تو اہل طائف شکست تسلیم کر کے وہ قیدی بن گئے۔ اس کے بعد مال غنیمت مل گیا، جورانہ میں 30,000 بکریوں کا لشکر، مال غنیمت کا ڈھیر ہے۔ اس دوران میں اس جملے کو ذہنوں میں لائیے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ 1500 سال کی ولادت باسعادت کا یوم جو پریس کلب لاہور میں اس خوبصورت اہل علم و دانش کی موجودگی میں اس خوبصورت گلدستے میں بیان کر رہا ہوں، سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے، ایک صحابی اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت باہر کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہوں کہ محمد میرا بھائی ہے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پہلے تشریح کر دی، فرمایا آمنہ نے ایک ہی بچہ جنا تھا، ٹوینز نہیں تھے، رشتے کے اعتبار سے میری کوئی بہن نہیں ہے۔ تو اس صحابی نے جا کر اس سے کہا کہ آپ کہتی ہیں میں ان کی بہن ہوں، تو آپ نے فرمایا میں تو اکیلا ہی آمنہ کا لخت جگر ہوں۔ اور پھر اس نے فوراً جواب میں کہا اب جا کر کہو میں حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ میں کس کی بیٹی ہوں؟ حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ بس جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس صحابی نے کہا کہ اس نے اس کے جواب میں یہی کہہ دیا میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، تو حضور اپنے خیمے سے دوڑے دوڑے نکلے، آپ کا جبہ بھی لٹک رہا تھا، اور اس کے بعد اپنی بہن کے ہاتھ کو چوما اور اسے اپنی چادر بچھا کر کہا بیٹھ جاؤ۔ اس بہن نے کہا میں وہی ہوں جو آپ کا جھولا جھلاتی تھی، میں وہی ہوں جو حلیمہ اور میری ماں اور میں آپ کو غسل دیتی تھی۔ تو آپ کے جسم پر غسل کا پانی ہم زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، یہ روایت اسی کی ہے، اس کو ہم جمع رکھتے تھے، اور بنو سعد میں جو بیمار ہوتا تھا حضور کا وہ غسل والا پانی پیتا تھا، شفا یاب ہو جاتا تھا۔ حلیمہ کا گھر دار الشفا بن گیا تھا۔ اب حضور نے اس سے پوچھا شیمہ کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا
یا رسول اللہ میں آپ سے بھیک مانگنے آئی ہوں۔ اس جملے کو دوبارہ نوٹ کرنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے بھیک مانگنے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ الفاظ دوبارہ نہ لوٹانا، بہنیں اپنے بھائیوں سے بھیک نہیں مانگتی، جو حکم ہے کر دو۔ پھر اس نے کہا میرے پیارے بھائی محمد میں آپ سے بھیک مانگنے آئی ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے بھیک نہیں مانگتی، میں حقوق انسانی کا کون کون سا دست دوں؟ تیسری بار کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ ان 6000 قیدیوں میں میرا خاوند بھی ہے۔ اس نے اپنے خاوند کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ حضور نے بغیر کسی مشاورت کے اسی میں جو خیمے سے باہر نکلے ہوئے تھے فرمایا صحابہ کرام ان تمام قیدیوں کو میں رہائی کا حکم دے رہا ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ شیمہ کے خاوند کو، کس کو؟ بولو۔ عام معافی کا اعلان یہ ہے، آپ کی لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے مکہ میں جب اعلان کیا کتنے بڑے بڑے ظالموں کو معاف کیا، اور طائف میں جورانہ میں اپنی بہن کی ایک بھیک جس کو آپ نے فرمایا حکم کر دو، اس بہن کو یہ مقام بخشا کہ اس کے خاوند کے بجائے سارے قیدیوں کے بازو پیچھے جو باندھے ہوئے تھے وہ رہائی کے حکم کے ساتھ ہو گئیں۔ اب وہ قیدی، جب کوئی قیدی رہا ہوتا ہے، آپ خود اہل علم و دانش ہیں، تو وہ تو خوشی میں بھاگتا ہے اپنے گھر کی طرف، مگر وہ سارے قیدی بیٹھ گئے۔ اب ان کی پاؤں میں جو رسیاں تھیں یا پیچھے بازو بندھا ہوا تھا سب کا کھول دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہم تو اب گھر میں نہیں جاتے، پہلے ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے پتھر برسائے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے ہیں، طائف کے بازار میں جس پر پتھر برستے ہیں، وہ پتھر برسانے والی قوم۔ انہوں نے کہا ہم پھر شکست یافتہ بھی ہو گئے، آپ کے مقابلے میں ہتھیار بھی اٹھائے، اور ہمیں کیوں رہا کیا جا رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سے کہا تم بتا دو، تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ بہن کی کیا قدر ہے۔ تو اس نے کہا میں نے اپنے بھائی سے اپنے خاوند کی رہائی کا سوال کیا، رحمت للعالمین نے میرے سوال پر سب کو رہا کر دیا۔ اب آئیے، رہائی کے بعد ہر کوئی گھر میں جاتا ہے، مگر وہ 6000 کے 6000 قیدی جب اپنے ان رسیوں سے کھول کر رہائی کا پروانہ لے چکے، ان سب نے پھر کلمہ شہادت کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا کریم عز و جل یہاں پریس کلب لاہور میں ہونے والی یہ سیرت النبی 1500 سالہ ولادت با شہادت مرد، جو ہمارے جتنے بھی ماشاءاللہ پریس کلب کے عہدیداران اور ان کی خوبصورت ٹیم اور اہل علم و دانش یہاں، ان سب کو اور ہم سب کو بار بار مقبول مبرور حج اور عمرے نصیب فرما، روض اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام نصیب فرما، رسول میں اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہم میں سے کسی کو جدا نہ کرنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان سماوی عذابوں سے بچا، یا اللہ سیلابوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی دے، اور آئندہ اس سرزمین پاکستان کو جو اسلامی ریاست میں مدینے کے بعد یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم عز و جل اس جو ہے پھیلا کر ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سجاتے رہتے ہیں، اور یہ وہ محفل ہے جسے ہم اعلیٰ محفل کہہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے شکریہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ آپ لوگ جو علم کی باتیں کی، دانش کی باتیں کی، اور خاص طور پر لاہور پریس کلب سے جو آپ کی محبت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پریس کلب آپ کے لیے ہمیشہ آتا ہے، اور آپ ہمیشہ پریس کلب اور اس کے ممبران کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ باقی جس مناسبت سے یہ تقریب ہوئی ہے اس پر آپ کے بعد میرے پاس یقیناً نہ کافی ہے، تو آپ کو سنا ہم نے، ہمارے ساتھیوں نے سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔
اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔